وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اگر مسلمان دو ہوں یا پھر زیادہ مسلمان ہوں، اگر وہ لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ دوسرے پر سرکشی کرے، زیادتی کرے، تو اس گروہ سے لڑو حتیٰ کہ وہ اصل معاملے کی طرف، حق کی طرف آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر وہ حق کی طرف لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ صلح کروا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ صلح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نواسہ حسن، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ آج کل کے بہت سے لوگ خاندانی عصبیتوں کو، خاندانی تفاخر کو ہوا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ ہوا یہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 5 سالہ دور خانہ جنگی کا دور تھا، مسلمانوں میں آپس میں قتل و غارت کا دور تھا، مسلمانوں میں اتنی خانہ جنگی ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یکدم فتوحات کا سلسلہ رک گیا، کیونکہ جب مسلمان کوئی ملک، کوئی ریاست اندر سے کھوکھلی ہو جائے تو وہ فتوحات نہیں کر سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جو نہیں ماننے والے تھے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، بلکہ صوبے کے صوبے تھے۔ بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ایسے اتفاق نہیں ہو سکا جس طرح اتفاق حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ ہوا، حضرت عمر فاروق کی خلافت پہ ہوا، اسی طرح حضرت عثمان کی خلافت پر جس طرح اتفاق ہوا سارے مسلمانوں کا، ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمانوں میں آپس میں شریر لوگوں نے، شر پسند لوگوں کو موقع ملا اور مسلمانوں کے درمیان اسی دوران 3 جنگیں ہو گئیں، اور یہ مسلمانوں کے آپس کے درمیان تھیں۔ سب سے بڑی جنگ جو تھی وہ جنگ جمل تھی، جس میں ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اسی طرح حضرت طلحہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا غزوہ احد میں۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ایک طرف تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا لشکر ایک طرف تھا۔ اگرچہ ان کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ہر صف میں، ہر گروہ میں شرپسند لوگ موجود ہوتے ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا اور جنگ ہو گئی۔ حضرت زبیر بھی جنگ جمل میں شہید ہو گئے، حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، اور یہ بھی مسلمانوں کے درمیان تھی آپس میں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھی، اس میں بھی بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے۔ ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور واقعتاً ایسے ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلیفہ رہے، صرف 6 مہینے خلیفہ رہے، اور انہوں نے پھر حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح بخاری کی روایت کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو حق پر کہہ رہے ہیں اور دونوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ مسلمان کی کسی غلط فہمی کی وجہ سے لڑائی ہو سکتی ہے،
اور دونوں حق پر ہو سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ حق زیادہ ہوگا، کسی کے ساتھ تھوڑا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کا سارا حق ایک طرف ہو اور ساری کی ساری غلطی ایک طرف ہو۔ کچھ نہ کچھ حق دونوں جماعتوں کے پاس ہوگا، کچھ نہ کچھ غلطی دونوں جماعتوں کے پاس ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور قرآن کریم کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جب مسلمانوں میں کوئی نزاع جھگڑا پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ انما المؤمنون، کیوں؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ آیات جو آ رہی ہیں یہ بڑی معیاری آیات ہیں اور بڑی اہم آیات ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو برے القابات میں ان دنوں میں ہر مخالف، سیاسی ہو یا مذہبی ہو، اپنے مخالف کو جو طعنہ دیتا ہے سب سے بڑا وہ یزیدی کا دیتا ہے، حالانکہ یزید کا ماننے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی سے مخالفت کرتا ہے، سیاستدان ہو سیاستدان سے کرتا ہو، کوئی جماعت سے کرتی ہو، کوئی مذہب کے حوالے سے کسی سے کوئی مخالفت کرتا ہو، تو اسے جو طعنہ دیا جاتا ہے اپنی طرف سے، یہ گالی دی جاتی ہے کہ تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھ لیں، مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا ٹھٹھا نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم بالالقاب، اور تم ایک دوسرے کو برے القابات سے بھی مت مکارو۔ ایسا لقب جس کو بندہ ناپسند کرتا ہے اس لقب سے اس بندے کو مت پکارو اور الزام بھی نہ لگاؤ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برائی میں نام کمانا یہ بہت برا ہے۔ محترم بھائیو، قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر تم برائی میں نام کماتے ہو تو یہ بہت برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہ کی یہ لوگ ظالم ہوں گے۔ یعنی کسی کا تمسخر، مذاق، ٹھٹھا نہیں کیا جا سکتا، کسی کو برے القابات سے نہیں پکارا جا سکتا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ مالک کائنات اگلی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں تم برے گمان کرتے ہو نا، ان سے بھی بچا کرو۔ جو ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے ہو اس سے بھی بچا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہو اس سے بھی بچا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی غیبت بھی نہ کرے۔ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ ایک ہے چغلی، ایک ہے غیبت۔ غیبت یہ ہے کہ بندہ کسی بندے کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز سے کرے کہ وہ بندہ اس کو ناپسند کرتا ہو اور اس میں وہ بات پائی بھی جاتی ہو۔ مثال کے طور پر میں کسی کا ذکر اس کی موجودگی میں کسی مجلس میں کرتا ہوں کہ وہ بندہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اور چغلی کیا ہے؟ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے دونوں کے کان کو بھر دینا کہ وہ تیرے خلاف یہ بات کہتا ہے، دوسرے کو جا کے کہہ دینا وہ تیرے خلاف یہ بات کہتا ہے، دونوں کو آپس میں لڑا دینا، یہ چغلی ہے۔ اور یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس کا بھائی مر جائے اس کا گوشت کھائے۔ کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرتا، تو غیبت جو کرتے ہیں اس کی مثال مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس سے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، ان چیزوں سے، تمسخر اڑانے سے، برے القابات دینے سے۔
ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے سے، چغلیاں کرنے سے، غیبتیں کرنے سے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اور آخری آیت اس سورت کی یا ایھا الناس، جو سب سے عام آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری دنیا کے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے کنبے خاندان بنا دیے، تمہارے قبائل بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ پیارا ہے، چاہے اس کی برادری کوئی بھی ہو۔ اللہ نے یہ کنبے قبیلے کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ پہچان کا مطلب کیا؟ کہ ایک بندے کا نام عبداللہ ہے، اس کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، سینکڑوں عبد الرحمن ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کس عبد الرحمن کا بیٹا ہے؟ تو یہ گاؤں، کنبے، قبیلے، محلے اس لیے بن گئے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ فلاں محلے کے رہنے والا عبد الرحمن ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ فلاں گاؤں کا رہنے والا عبد الرحمن ہے، یہ اس کا بیٹا عبداللہ ہے۔ یہ ہے صرف پہچان کے لیے۔ آبادیاں زیادہ ہیں، نام تھوڑے ہیں، بندے زیادہ ہیں، تاکہ پتہ چل سکے یہ کس علاقے کا ہے، یہ کس گاؤں کا ہے، کس محلے کا ہے، کس خاندان کا ہے۔ برادریاں بنانے کا صرف یہی مقصد ہے۔ اور تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت، قابل احترام وہ ہے جو تم میں سے گناہوں سے زیادہ بچنے والا ہے، نیکیاں زیادہ کرنے والا ہے۔ اور آج کل اسی چیز کو سب سے زیادہ ملکوں میں بھی اٹھایا جاتا ہے، ریاستوں میں بھی اٹھایا جاتا ہے، اور مذہب میں بھی زیادہ اسی عصبیت کو، تفاخر کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے ملک پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا؟ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ فلاں ہے، اور اسی کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہم ایسے علاقوں میں نہیں جا سکتے کہ وہاں پتہ چل جائے کہ یہ پنجابی آ گیا ہے، بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شناختی کارڈ کو چیک کر کے، ڈومیسائل کو چیک کر کے اسے فوراً مار دیا جاتا ہے۔ ایسے علاقے پاکستان میں موجود ہیں۔ اور مذہب کے نام پر ہم نے قبیلوں میں ایسی بانٹ کر دی ہے، ایسی تفریق ڈال دی ہے کہ کسی قبیلے کو سب سے بڑھا کر بیان کیا ہے اور کسی قبیلے کو بہت زیادہ نیچے کر دیا ہے۔ کسی فرد کو قبیلے کی وجہ سے بہت بلند کر دیا، کسی فرد کو خاندان کی وجہ سے بہت بلند کر دیا، اور کسی کو خاندان، قبیلے کی وجہ سے، گاؤں کی وجہ سے گھٹا دیا۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہ نہیں پایا جاتا تھا کہ یہ دلت ہے، یہ شودر ہے، یہ کمی ہے، یہ برہمن ہے، یہ خوشتری ہے، یہ ٹرم، یہ اصطلاح ہندوؤں کی بنائی ہوئی کیا ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ انہی چیزوں کو تو قرآن کریم نے ختم کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ قابل تکریم، قابل عزت وہ ہیں، برادری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک کلمۃ التقویٰ چلتا ہے، پرہیزگاری چلتی ہے، للہیت چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کو ختم کرنے کے لیے 23 سال لگا دیے۔ محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قبائل کو جوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت تھی کہ 23 سال میں ان قبائل کو جوڑا ہے جن کی لڑائیاں سینکڑوں سال تک ختم نہیں ہوتی تھیں، عصبیتوں کی وجہ سے، تفاخر کی وجہ سے، ایک دوسرے کو مالک کائنات فرماتے ہیں، 10واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ توبہ ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ زمین بھر کے بھی خزانہ خرچ کر دیتے تو ان لوگوں کے دلوں کے درمیان الفت، محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ تھا جس نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کی، الفت پیدا کی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب ہے،
اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ اور دوسری جگہ پہ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ اور اگلی آیت میں مالک کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب کے سب مل کر پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، گروہ نہ بن جاؤ، جماعتیں نہ بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ محترم بھائیو، یہ تھی ان قبائل کی اس معاشرے کی حالت، آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فرقوں میں مبتلا تھے، ہر قبیلے کا سردار الگ تھا، ان میں کوئی حکمران تھا نہیں، عدالتی نظام تھا نہیں، طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کو ایسے دباتا تھا جس طرح دبانے کا حق تھا۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو ذکر کیا سورۃ جمعہ کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، ان لوگوں پر اللہ نے احسان کیا کہ ان میں اپنا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ وہ اس سے پہلے وَإِنْ كَانُوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو جوڑا، اور یہی حالت مدینے کی تھی۔ ان میں دو بڑے بڑے قبائل تھے، اوس و خزرج، ان کے درمیان بھی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، حتیٰ کہ جو سمجھدار لوگ تھے ان کی جنگوں سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، جس طرح آج بدبختوں نے پاکستان کے حالات کو کر دیا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک مہینے میں 15 لاکھ لوگ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہی حالت ان قبائل کی تھی کہ لوگ اپنے قبیلوں سے ہجرت کر رہے تھے، قبیلوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں آئے تو ان قبیلوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جو صدیوں کے دشمن تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی بہت بڑا خطیب تھا، وہ ایک موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور ایسے کئی مواقع ان کے ہاتھ آ جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت جا کر ان کی اس جاہلی عصبیت کو ختم کر دیتے تھے، دبا دیتے تھے، ان کے درمیان صلح کروا دیتے تھے، انہیں یاد کرواتے تھے کہ نہیں بھائی، تم اب جاہلی زمانے میں نہیں ہو بلکہ اسلام کی روشنی میں ہو۔ ایک یہودیوں کا ایک بہت بڑا خطیب تھا، شماس اس کا نام تھا، وہ اوس و خزرج کے درمیان بیٹھ کے ان کے پرانے واقعات کو یاد کر رہا تھا، ان کی عصبیت کو ابھار رہا تھا، پرانے جو ان کے آبا و اجداد نے جنگیں لڑی تھیں۔ بھئی تیرے ابے نے تو کمال کر دیا تھا، اتنا لڑا تھا کہ اوس کے بندوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ اب مسلمان جو ہے، یہ ظاہر بات ہے ہر بندے میں کچھ نہ کچھ عصبیت، تفاخر، فخر، گھمنڈ موجود ہوتا ہے، اور پھر دوسروں کو کہنے لگا کہ تمہارے آبا و اجداد تو تھے ہی ڈرپوک، انہوں نے تو جنگ میں بالکل ڈرپوک ہونے کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح ان انصار اوس و خزرج کو آپس میں بھڑکا دیا، تلواریں نکل آئیں، کہنے لگے کہ اگر اس وقت معاملہ صاف نہیں ہوا تھا تو چلو اب کر لیتے ہیں، آج فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ ڈرپوک تھا اور کون بہادر تھا۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگ کے جا کے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر آپ کی نصیحت کو دیکھا، تو پھر وہ آپس میں بغل گیر ہوئے کہ اگر آپ ہم میں نہ ہوتے
تو ہم جاہلیت کے زمانے سے کبھی نہ نکل سکتے تھے۔ اور صحابہ کرام بعض دفعہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ایمان نصیب نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نمازیں کیسے پڑھتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم جہاد نہ کرتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آپس میں شیر و شکر نہ ہوتے، ہم میں محبتیں نہ بڑھتی۔ سورۃ المنافقین میں تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ غزوہ مریسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے کہ پانی پر کچھ انصار اور مہاجرین کا جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جہجہ، اس کے ساتھ کچھ انصاری کا جھگڑا ہو گیا اور آپس میں تھوڑا سا تو میں ہو گئی۔ وہاں ایک منافق تھا، مدینے کا بڑا منافق، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے کہا کہ ان مہاجرین کو ہم نے مدینے میں جگہ دی، ان کو کھلایا پلایا، ان کو موٹا تازہ کیا، ان کو گھر دیے، کھیتیاں دیں، اب یہ ہمارے ہی سر پہ چڑھ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم مدینے میں لوٹے تو ہم ان مسلمانوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ ہم عزت والے ہیں، نعوذ باللہ محمد اور محمد کے ماننے والے ذلیل ہیں، ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ ایک 10 سال کا 12 سال کا صحابی زید بن ارقم یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں رئیس المنافقین یہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے بلایا تو وہ صاف مکر گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ بات کہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام، یہ بچہ ہے، اے محمد آپ اس کی بات کو مار رہے ہیں، میں اتنا بڑا ہوں، اپنی قوم کا سردار ہوں، میری بات کا آپ یقین نہیں کر رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ زید بن ارقم کہہ رہے ہیں کہ میں سچا ہونے کے باوجود اللہ کی نبی علیہ السلام کی عدالت میں جھوٹا ہو رہا ہوں، تو مالک کائنات نے اپنے بندے زید بن ارقم کے بارے میں آیات نازل کی، بلکہ پوری کی پوری سورۃ المنافقون نازل کر دی۔ مالک کائنات فرماتے ہیں 28واں پارہ ہے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود مدینے کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ دولت کا خزانہ، عزت کا خزانہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، سب اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں یہ سمجھتے تھے کہ عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہیں گے دے دیں گے، عزت اور ذلت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے قول کو، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، جب ہم مدینے میں لوٹیں گے تو ہم عزت والے محمد اور محمد کے ساتھی جو ذلیل ہیں، قرآن کریم نے لفظ ہو بہو اسی طرح نقل کر دیے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور منافقوں کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، منافق اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ یعنی زید بن ارقم کی اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی، یعنی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے تھے، ان کی عصبیتوں کو ہوا دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ ایک بوڑھا بدبخت اس معاشرے میں رہتا ہے، اس نے کہا کچھ بات کرتے ہوئے کہ بنو امیہ کی ناپاک نسل، میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں نے پھر اسی کے مطابق اپنے جمعے کو سیٹ کیا تھوڑا بہت کہ یہ خود ناپاک لوگ ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو امیہ میں رشتہ داریاں کی، ان سے رشتہ داری لی بھی، ان کو رشتہ داریاں دی بھی۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں، 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں بنو امیہ میں تھیں، 1 بیٹی بنو ہاشم میں تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1 بیٹی حضرت علی بنو ہاشمی اس میں تھی، اور 3 بیٹیاں حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں بنو امیہ میں سے ہے، اور 1 بیٹی حضرت زینب ابو العاص بنو امیہ میں سے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آ گئیں، اور نبی علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ چل کر آتی تھی میرے نبی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بیٹی کے چہرے پر شکن دیکھی، پریشانی کے آثار دیکھے تو پوچھا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا، کہنے لفظ کرنے لگی، ابو جان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے جو مسلمان ہے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ چڑھا، تو اس وقت آپ نے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور میری بیٹی اور دشمن اسلام دشمن محمد کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی پھر نکاح کا نام نہیں لیا، بعد میں جتنے نکاح کیے ہیں سارے کیے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ ایک موازنہ ہے۔ اور ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں 1 بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے اتنے راضی تھے، پھر دوسری بیٹی دے دی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ یہ عثمان کے لیے میرے نبی کے الفاظ ہیں، آن دی ریکارڈ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، حدیث کا حصہ ہے کہ عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تجھے دے دیتا۔ یعنی عثمان سے اتنے خوش ہیں۔ یہ عثمان صحابہ میں سے واحد صحابی ہے جسے زمین پر رہتے ہوئے 20 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اور انہی صحابی کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے، اللہ تجھے جنت عطا کر کے چھوڑے گا۔ اور ابو العاص جو آپ کا 4تھا داماد اور بیٹیوں میں سے پہلا داماد تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ یعنی بیٹیاں دی بھی ہیں۔ اور ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، امیر معاویہ کی بہن تھی، ان کا پہلا نکاح ہوا، اور یہ ان اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ ان کے خامد نے بھی اور انہوں نے خود بھی پہلے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ جب یہ حبشہ میں گئیں تو ان کا خامد وہاں مرتد ہو گیا اور عیسائی ہو گیا۔ اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مدینے میں آ گئے تھے۔ آپ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا، اسامہ کو لکھا کہ اگر ام حبیبہ راضی ہو تو میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، یعنی بنو امیہ میں سے تھی، وہ حبشہ میں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔ حبشہ کے بادشاہ اسامہ نجاشی نے نکاح پڑھایا ان کی رضامندی کے ساتھ، اور 500 درہم مقرر کیا انہیں تحفے تحائف دے کر، اور ایک خچر دے کر جس کا نام تاریخ میں دلدل لیا جاتا ہے، وہ خچر دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ام حبیبہ ام المومنین ہے، اور ام المومنین کے متعلق سورۃ احزاب میں 21ویں پارے میں مالک کائنات نے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم سے حق رکھتے ہیں۔ یعنی اتنا تم اپنے قریب نہیں ہو، اتنا تم اپنے خیر خواہ نہیں ہو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ام حبیبہ مومنوں کی ماں ہے۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان مدینے میں اپنی بیٹی سے ملنے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے ملنے آئے، مومنوں کی ماں سے ملنے آئے۔ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ ابو سفیان نے کہا
کہ بیٹا بیٹیاں تو اپنے باپ کے لیے نئے بستر لگاتی ہیں، تم نے جو پہلے بچھا ہوا تھا وہ بھی لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ کہنے لگی ابو جان یہ بستر میرے محمد کا پاکیزہ بستر ہے، آپ نجس ہیں، آپ مشرک ہیں، اس بستر پر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتے۔ اپنے باپ کو کہہ رہی ہیں۔ یہ ابو سفیان پھر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا اور اس کا اسلام بہترین رہا، غزوات میں شامل ہوتا رہا، جنگوں میں شامل ہوتا رہا۔ اس کی ایک بیوی تھی، ہندا تھی، جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا امیر حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی مسلمان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کروایا تھا جو بیت اللہ میں جا کر پناہ لے لے وہ بھی امن میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے لے وہ بھی امن میں ہے۔ اور یہ ابو سفیان تھا کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوا تھا۔ صحابہ میں سے بہت سے لوگ جب ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے، یہ ابو سفیان تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہار پکڑی ہوئی تھی، جانور کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ یہ روایت ابو سفیان بیان کر رہے ہیں۔ اور ہندا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے اسلام قبول کیا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہندا ہے، تو آپ نے فرمایا ہندا تیرا اسلام قبول ہے لیکن تو میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے میرے سامنے میرے چچا کا نقشہ آ جاتا ہے امیر حمزہ کا، کہ وہ کس طرح شہید ہوا تھا، کس طرح اس کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جس طرح وہ میرے سامنے وہ چچا کا نقشہ آ جاتا ہے، تیرا اسلام قبول ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ محترم بھائیو توجہ میری طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، وہ مسلمان ٹھہرے نہیں، صحیح تھا وہ، ٹھیک ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، وہ اسلام لائے، میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ بنے۔ آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، کسی نے غالباً سعید بن مسیب تھے یا سفیان ثوری تھے، امت مسلمہ کے بہت بڑے مجتہد محدث، ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز بہتر ہیں یا امیر معاویہ بہتر ہیں؟ یہ یاد رکھنا کہ عمر بن عبد العزیز کی خلافت دنیا میں بہترین خلافت تھی، جس کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں کہ جن کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ عمر بن عبد العزیز بہترین خلفاء میں سے خلیفہ تھے، بنو امیہ میں سے تھے۔ کسی نے سفیان ثوری سے پوچھا یا سعید بن مسیب سے پوچھا کہ امیر معاویہ بہتر ہے یا عمر بن عبد العزیز بہتر ہے، تو بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ امیر معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو گھوڑے دوڑائے ہیں، جو جہاد کیا ہے، جو نمازیں پڑھی ہیں، عمر بن عبد العزیز ساری زندگی بھی نیکیاں کرتا رہے، تو عمر حضرت معاویہ کے دوڑائے ہوئے گھوڑے کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ محترم بھائیو، صحابہ میں فضائل ہیں، صحابہ میں درجات ہیں۔ قرآن کریم نے بھی بیان کیا سورۃ الحدید میں کہ جو پہلے اسلام لے کے آئے ہیں ان کا مقابلہ بعد میں اسلام لانے والے نہیں کر سکتے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق، جو سابقین الاولین ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان کے درجات بہت بلند ہیں ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وعدے سب کے ساتھ ہی اچھے ہیں، درجات میں فرق ہے، وعدے سب کے ساتھ ہی اچھے ہیں۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کو لکھنے والے تھے، اور اس حدیث کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصداق ٹھہرتے ہیں کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، اس وقت ہرقل روم کا بادشاہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، یعنی قسطنطنیہ، آج کا استنبول ترکیہ میں کیپٹل خلافہ، دارالخلافہ، اس پر حملہ کرے گا، مغفور اللہم، وہ بخشا ہوا ہے۔
اور سب سے پہلے جس صحابی نے حملہ کیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محترم بھائیو، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا ایک ذہن بنایا جاتا ہے کہ جی وہ تو بنو امیہ کے، آج کل کا ایک بدبخت ہے جیلم کا، وہ نام ہی بنو امیہ کا لیتا ہے تو اس کا منہ سکڑ جاتا ہے، نام اس کا علی مرزا ہے۔ لوگوں کو پروپیگنڈا کے ذریعے سے یعنی پرانی عصبیت کو ہوا دیتا ہے، جس عصبیت کو، جس تفاخر کو، قبائلی جاہلیت کو میرے نبی نے ختم کیا، اور قرآن نے اس کے متعلق کہا کہ تمہاری دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھیں، تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ زمین بھر کا سونا خرچ کرتے کر کے بھی ان لوگوں کو آپس میں ملانا چاہتے ہیں، یہ عرب کے قبائل اتنے اجڑ تھے آپ نہیں ملا سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ کی ایک خاص رحمت تھی، اللہ کی محبت تھی کہ ان لوگوں کو آپس میں ملا کے رکھ دیا۔ محترم بھائیو، جب اللہ نے ملا دیا تو میں کون ہوتا ہوں ان کو توڑنے والا؟ جب اللہ نے ان کو دوست بنا دیا، جب اللہ نے ان کو ایمان والا کہہ دیا، میں ان کی نسل پر کیوں اعتراض کروں؟ نبی علیہ السلام، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تو حبشی ہے، تو کالا کلوٹا ہے۔ وہی بات سورۃ الحجرات کی روشنی میں کہ کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ، کسی کا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب سورۃ حجرات، کسی کو تانا نہ دو اور کسی کو برے برے القابات سے نہ پکارو۔ عبداللہ ابن مسعود امت کے فقیہ صحابہ میں سے ہے، ان صحابہ میں سے ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب کھجور پر چڑھے ہوئے تھے تو یہ بہت کمزور تھے، یہ وہی صحابی ہیں جس نے حضرت ابو جہل کی گردن کو غزوہ بدر میں اتارا تھا۔ ابو جہل کو قتل کرنے والا عبداللہ ابن مسعود ہے، کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا ہے، بہت کمزور ہے، ٹانگیں بہت پتلی ہیں، تو ہوا کی وجہ سے ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں۔ تو کسی نے کہا یار اتنا کمزور ہے تو اوپر چڑھتا ہی نہ، تو میرے نبی نے فرمایا آپ اس کو دنیا میں کمزور سمجھتے ہیں، قیامت کے دن اس کی ٹانگیں احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہوں گی، زیادہ طاقتور ہوں گی، مضبوط ہوں گی۔ یہ عبداللہ بن مسعود بلال کو کہتا ہے بلال تو کالا کڑوٹا ہے، تو حبشی ہے۔ میرے نبی نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا عبداللہ تجھ میں ابھی بھی جاہلیت کی رمق باقی ہے، ابھی بھی تجھ میں جاہلیت باقی ہے۔ عبداللہ بن مسعود ساری زندگی کہتے رہے کہ میں اللہ کے نبی کے ان لفظوں کو نہیں بھولا، ابھی بھی مجھے یہ ایسے لگتے ہیں جیسے تھوڑا لگتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ان کے لیے تعریفیں دیکھ لیں، صرف ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود کو کہا ہے کہ تجھ میں ابھی جاہلیت کی رمق باقی ہے، تو نے بلال کو یہ بات کیوں کہی ہے؟ اور ہم کسی کو سب سے آسان ٹارگٹ یہی ہے کہ سیاسی مخالفت ہو، مذہبی مخالفت ہو، جی تو یزیدی ہے، سب سے بڑی گالی یہی دی جاتی ہے۔ ہمارا یزید سے کیا تعلق؟ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، وہ جو مرضی اس سے کرے۔ اور محترم بھائیو، ہم حسینی بھی نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھنا، ہم حسینی بھی نہیں ہیں، ہم علوی بھی نہیں ہیں، ہم فاروقی عثمانی صدیقی بھی نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ بات یاد رکھنا، ہم محمدی ہیں۔ ہم ان سب لوگوں سے محبت رکھتے ہیں لیکن ان کے نام پر اپنی نسل نہیں چلاتے، ان کے نام پر فرقے نہیں بناتے، ہم صرف اور صرف محمدی ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری پہچان اسلام اور ہم محمدی ہیں، ہم حسینی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں حسین سے محبت ایمان ہے لیکن ہم حسینی نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ایمان ہے لیکن ہم صدیقی نہیں ہیں۔ عمر فاروق سے محبت ایمان ہے، ہم فاروقی نہیں ہیں، عثمانی نہیں ہیں، علوی نہیں ہیں، ہم محمدی ہیں۔ صحیح بخاری، اپنی بات ختم کرو، صحیح بخاری میں ہی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی دو بیویوں میں آپس میں تھوڑی سی چپکلس ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو کہا، اور یہ حضرت زینب وہ ہیں جو یہودی سے مسلمان ہوئی اور ان کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی تو گٹھنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ السلام کی جنت میں بھی بیوی ہے. کسی نے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. کہنے لگے نہیں، مردوں میں. آپ نے فرمایا ان کا ابو بکر صدیق. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں بھی آپ وسلم کی بیوی. یہ کہہ رہی ہیں زینب کے بارے میں کوئی چپکلس ہوئی، کوئی بات ہوئی، کہنے لگی تو گٹھنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا عائشہ تو نے ایسے الفاظ کہے ہیں، اگر سمندر میں، میٹھے پانی کے سمندر میں یہ الفاظ ڈال دیے جائیں سارا سمندر کڑوا ہو جائے. اور محترم بھائیو، یہ باتیں صحابہ کریں، اسلام کو بھی گوارا نہیں، صاحب اسلام محمد کو بھی گوارا نہیں، اللہ کو بھی گوارا نہیں. ہماری باتیں کیسے گوارا ہو سکتی ہیں؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ. کسی کو برے القابات سے مت پکارا کرو، یہ الزام مت دیا کرو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تمہاری پہچان آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور سب کو تکریم ایک جیسی ہے. کسی کو خاندان کی وجہ سے، برادری محلے کی وجہ سے یہ عزت نہیں ہے، بلکہ عزت اتقاکم تمہاری پرہیزگاری کی وجہ سے ہے، للہیت کی وجہ سے ہے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے ہے. اسلام میں کوئی عزت نہیں ہے. آپ کو خطبہ حجۃ الوداع یاد نہیں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کو کوئی فقیت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، نیکی کا شوق رکھنا. میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا، اور یہ خاندانی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا، میری بیٹی عمل کر، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میرا ابو محمد نبی تھا. اپنی پھوپھی صفیہ کو کہا اے صفیہ عمل کر لے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میرا جو ہے بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھا. اعمال کے ساتھ اللہ کے ہاں تکریم ہے، اعمال نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ذلت ہے. محترم بھائیو، خاندان وہی اچھا ہے، برادری وہی اچھی ہے جو تقوی کے ساتھ ہے، پرہیزگاری کے ساتھ ہے. اللہ میں سمجھنے کی